بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ پاک کے مہربان نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں. اللہ پاک ہم سب کو خیر و برکت والی سکون بھری زندگی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آپ سب کو میرے چینل میں خوش آمدید. تو آج کا ویڈیو ولاگ میں جو کچھ باتیں کریں گے اور ساتھ ساتھ جو میری روٹین ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا. اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. شکریہ. تو اکثر جو ہم لوگ بات چیت کرتے ہیں آج کل اسی حوالے سے کافی ساری ویڈیو میں نے دیکھی ہوئی ہیں کہ جس میں جو ہے گھر کے جو بجٹ کے اوپر بات کی جاتی ہے کہ کس طریقے سے مہینے کا خرچ چلایا جائے اور کس طریقے سے بچت کی جائے. تو وہ سب اپنے اپنے انداز سے اس کو بیان کرتے ہیں. اور عموماً یہ کہ سب کا ایک ہی جیسے پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ بچت کی جائے کس طرح. تو میں بھی اس حوالے سے کچھ باتیں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ. تھوڑا سا مختلف ہوگی اور اگر اچھی لگے تو آپ لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا. تو میرا کہنے کا ہے کہ جتنی بھی انکم آتی ہے گھر میں عموماً جب مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے تو جتنی آپ کی سیلری آتی ہے کوئی بزنس ہے یا جو بھی آپ کی ارننگ آتی ہے تو سب سے پہلے تو یہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور جب بھی پیسے گھر میں آئیں اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کریں. اور شکر تو ہر چیز کے اللہ تعالیٰ کا ادا کرنا چاہیے. اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ اپنے پیسوں کے اوپر جہاں آپ رکھتے ہیں پیسے تو وہاں پر آپ درود شریف کا اور آیت الکرسی یا سورہ فاتحہ وغیرہ کا پڑھ کر دم کر دیں. تو اس سے جو ہے نا برکت رہتی ہے. اس کے علاوہ سورہ کوثر جو اس کا ورد بھی باقاعدگی سے کریں. روزانہ کم سے کم 129 بار ضرور پڑھ لیں تو بہتر ہے. اور ویسے چلتے پھرتے جتنا پڑھ سکتے ہیں سورہ کوثر کا ورد کرتے رہیں. اور جو بھی اناج وغیرہ گھر میں آئے نا تو اس کے اوپر بھی 41 بار سورہ کوثر پڑھ کے دم کر دیں تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت رہے گی. آپ کا جو ہے روشن جو ہے وہ آرام اس میں کافی برکت پیدا ہوگی. اور نمبر 3 یہ ہے کہ جو بھی انکم آتی ہے جو بھی پیسے آتے ہیں اس میں سے ایک حصہ جو ہے نا اللہ کی راہ میں خرچ کریں کہ اس کو الگ کر لیں کہ بس یہ ہمیں اللہ کی راہ میں دینا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ سے تجارت کرو نا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اگر آپ ایک دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو 10 گنا زیادہ بڑھا کے واپس کرتے ہیں. تو اللہ سے تجارت کریں تو انشاءاللہ جو آپ کے پیسوں میں کبھی کمی نہیں ہوگی. اور نمبر 4 یہ ہے کہ جب بھی مہمان گھر میں آئیں تو ان کے آنے پہ خوشی کا اظہار کریں اور اچھے طریقے سے ان کی خاطر تواضع کریں. اور جو بھی کام کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں تو اس سے بھی جو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. خوش ہو کے پھر آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی. اس لیے کہ جو آتا ہے گھر میں مہمان وہ اپنے ساتھ اپنا رزق لے کے آتا ہے. تو کبھی بھی مہمان کے آنے پہ جو ہے نہ خوش نہیں ہونا چاہیے نہ پریشان ہونا چاہیے. اور کوشش کریں کہ اس کی اچھی سے اچھی تواضع کریں. نمبر 5 یہ ہے کہ جو بھی کام کریں یعنی وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں. اور کسی کی ہر کوشش کریں کہ لوگوں کی مدد کریں زیادہ سے زیادہ. اور جو بھی جیسے کوئی اگر آپ کے پڑوس میں ہے یا آپ کے ارد گرد رہتا ہے کوئی ایسا شخص ہے جو کہ ضرورت مند ہے تو آپ کو جو ہے گھر میں کوئی چیز اچھی بناتے ہیں کوئی سالن یا کوئی بھی نئی ڈش تو ضرور وہاں پہ بھیجیں. اور آپ یہ اگر نہیں ہے تو پھر اپنے دوستوں میں یا اپنے پڑوسیوں میں ضرور بھیجیں. تو رزق جو ہے نا بانٹنے سے بڑھتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں ان کو اپنائیں جو ہے تو آپ کے گھر میں جو ہے خود بخود برکت ہوگی. اور سب سے زیادہ یہ کہ جو ایک اہم جو ہے ٹپس یہ ہے یا اہم نقطہ یہ ہے کہ آپ صبح کی نماز کبھی قضا نہ کریں. کبھی صبح کی نماز ضرور پابندی سے پڑھیں. صبح کو نماز اور اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت اور اس کے بعد سورہ یاسین. تو یہ مین پوائنٹ ہے. یہ میں تھوڑا سا بھول گئی تھی تو میں اس کو اس وقت ڈسکس کر رہی ہوں آگے پوائنٹ. لیکن یہ ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اس کا جو ہے تلاوت قرآن نماز کی پابندی اور ذکر و اذکار یہ بھی ہمارے رزق و روزی میں برکت کا باعث ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ ہم اپنی روٹین میں ان چیزوں کو شامل کریں. تو اور پھر سب اس کے بعد جو ہے اب آتے ہیں کہ بچت کیسے کی جائے اور گروسری کس طریقے سے کی جائے. تو اس کے یہ ہے کہ جب بھی آپ گروسری کرنے کے جائیں تو پہلے اپنے گھر میں سب چیزیں چیک کر لیں کہ کون کون سی چیزیں گھر میں موجود ہیں اور کون سی ختم ہوئی ہیں. تو اور پھر اس کی ایک لسٹ بنا لیں. اور پھر اس کے بعد جو ضروری چیز ہو نا تو ان کو آپ اوپر رکھیں
یعنی پہلی 10 چیزوں میں آپ ان کو شامل کریں اور پھر انہیں کو پہلے خریدیں، بائی اس کے بعد جو ہے پھر دوسری چیزوں پر آئیں. تو اور اس سے دیکھنے سے یہ ہوگا کہ ہمیں پتہ بھی لگ جائے گا کہ کون سی چیز جو ہے وہ کوئی خراب تو نہیں ہو رہی ہے، کون سی چیز زیادہ مقدار میں ہے. اگر کوئی چیز زیادہ ہے تو اس کو پھر اسکپ کر دیں، اس کو اگلے مہینے لیں. تو میں بھی اسی طریقے سے کرتی ہوں کہ اگر کوئی چیز میں نے لی ہوئی ہوتی ہے وہ بچ جاتی ہے تو پھر میں اس کو اگلے مہینے نہیں لیتی، اسکپ کر دیتی ہوں. تو کبھی بھی اس طریقے سے اگر بھی سوچے سمجھے اگر ہم خریداری کرنے جائیں معاف کیجیے گلا کافی خشک ہو رہا ہے، تو بغیر سوچ سمجھے اگر خریداری کرتے ہیں تو پھر اس سے یہ ہے کہ ہمارے بجٹ پہ اثر پڑتا ہے، پیسے زیادہ خرچ ہو جاتے ہیں اور پھر ضرورتیں جو ہے باقی رہ جاتی ہیں. تو سوچ سمجھ کے کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. اس کے علاوہ جو سبزیاں ہیں تو اگر آپ کے گھر کے قریب ہی اچھی جو ہے سبزیاں ملتی ہیں تو کوشش کریں کہ ہفتے کے ہفتے لیں، اس لیے کہ سبزی خراب ہو جاتی ہے عموماً. ہاں جو سبزیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے ڈیلی ضرورت پڑتی ہے، جیسے کہ لہسن ادرک ہے، پیاز ہے، آلو ہے، ٹماٹر، تو یہ ہری مرچ ہے، تو ان کا جو ہے نا اب ان کو آپ ضرور لے کے رکھیں. اور آلو پیاز تو خراب بھی نہیں ہوتے تو ان کو آپ زیادہ کوانٹٹی میں لے سکتی ہیں. ٹماٹر وغیرہ، ٹماٹروں کا یہ کہ ان کو فریز کر دیں تاکہ وہ زیادہ عرصے چلیں اور آپ کو بار بار جو ہے بازار نہ جانا پڑے. اس لیے کہ ہر گھر میں تو سہولت نہیں ہوتی ہے کہ بھئی بازار سے کوئی لانے والا فوراً موجود ہو. عموماً خواتین گھر میں ہوتی ہیں دن میں، تو ان کو کبھی چیز ختم ہو جائے تو پریشانی بھی ہوتی ہے. اور آن لائن ہر کسی کو نہیں آتی صحیح استعمال کرنی، کہ آن لائن منگوانا کچھ تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا ہے، جیسے کہ میرے لیے. تو میں کبھی آن لائن سبزیاں وغیرہ نہیں منگاتی، اس لیے کہ اس میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ چیز اچھی ہے یا نہیں ہے، اور کبھی اچھی آ بھی جاتی ہے کبھی نہیں. تو اس وجہ سے میں یہ سبزیاں جو ہوتی ہیں نا ہمیشہ فریش ہی لیتی ہوں جا کر، یعنی کہ خود اپنے ہاتھ سے ہی سبزی کی جو ہے مارکیٹ سے سبزی والے سے یا جہاں سبزی زیادہ مل رہی ہوتی ہے تو وہیں سے میں لیتی ہوں. اور دیکھ بھال کے لیں کہ سبزی جو ہے ایسی ہو کہ کچھ دن ہمارا چل سکے، یہ نہ ہو کہ بالکل ہی جیسے ایکسپائر ہو رہی ہے اس کے بعد آپ نے لی. تو آج کل تو خیر سردی ہے تو سبزیاں بھی اچھی آئی ہوئی ہیں، تو جو موسم کی سبزیاں ہیں ان کو ضرور یعنی کہ لے کے اپنے گھر میں رکھیں اور استعمال کریں. جیسے ٹماٹر تھے تو یہ میں نے ٹماٹر جو ہے اچھے خاصی مقدار میں نے لے لیے تھے، اور اب ان کو میں جو ہے دھونے کے بعد ان کا جو ہے کیوز بنا لوں گی، اور کچھ ٹماٹروں کو میں ویسے سیو کر لوں گی. تو اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی کھانا پکاؤ نا تو کیوز بنانے میں آسانی ہوتی ہے کہ فوراً سے آپ جو ہے ٹماٹروں کو یوز کر سکتے ہیں، سہولت رہتی ہے اس سے. اچھا بات ایک اور چیز یہ کہ جب بھی آپ اپنے ارننگ آپ کے گھر میں آئے تو آپ اس میں سے کچھ پیسے نکال کے جو ہے نا ایک چھوٹی سی کمیٹی اپنے گھر میں ہی ڈال لیں، یا اگر چاہیں تو کسی اور کے پاس بھی ڈال سکتے ہیں. یعنی ایک سیونگ ہے ایک طریقے سے نا یہ. تو اس کو آپ اپنے ایک الگ پرس میں رکھیں اور اس میں سے کوئی خرچ نہ کریں، اس کو ایک اس کے رکھیں گے، ابھی ضرورت کے وقت ضرورت یہ پیسے کام آئیں گے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہیں، عموماً تو سب کو ہی پتہ ہوں گی یہ، لیکن میں نے کہا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جیسے اگر جن کو کچھ ابھی یہ اسٹارٹ کر رہے ہیں یا انہوں نے جو ہے لائف اسٹارٹ کی اپنی، تو ان کے لیے آسانیوں کے لیے میں نے یہ کچھ باتیں کی. تو انسان تجربوں سے ہی سیکھتا ہے اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہی میچور ہوتا ہے. تو پہلے مجھے بھی اتنا وہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اب میں جو ہے ظاہر سی بات ہے میں پورا گھر دیکھتی ہوں، مینیج کرتی ہوں، تو اس وجہ سے مجھے اب ان چیزوں کا زیادہ اندازہ ہوتا ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ساری ضرورتیں پوری کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. تو کمیٹی کا ڈالنے سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ضروری کام اگر آپ کو کرنا ہے تو وہ بھی آپ اس سے کر سکتے ہیں. اور میں نے کیا الحمدللہ، تو اپنے گھر میں ہی میں نے کچھ ضروری کام اسی سے کیے. تو یہ ضرور ڈالیں اور کسی بھروسے کے شخص کے پاس ڈالیں تاکہ آپ کے پیسے جو سیف رہیں، نہیں تو آپ اپنے گھر میں ہی جو ہے سیونگ کرتی رہیں. اور یہاں پہ جو ہے نا یہ میں ساتھ ساتھ بتاؤں، میں ٹماٹر جو تھا ان کو میں نے بلینڈ کیا تھا، اس کی میں نے چٹنی بھی بنائی تھی. تو یہ چٹنی بھی خراب نہیں ہوتی ہے، تو اس کو آپ بنا کے رکھ لیں تو دال کے ساتھ، دال چاول کے ساتھ، یا جو بھی دل چاہے کھانے کے، بیسن کی روٹی ہے یا ناشتے میں بھی کھانے میں بھی، تو آپ اس کو ضرور استعمال کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے چٹنی بنانے سے ہوتا ہے خراب بھی نہیں ہوتی ہے اور یہ چل جاتی ہے. اور اس کے باقی جس طرح میں نے کیوب بنائے، تو یہ کیوب بنا کے میں ان کو فریز کرنے کے رکھ دوں گی. اور کچھ پیسٹ جو ہے نا وہ میں ویسے ہی رکھ لوں گی. تو جب سالن بنانا ہو تو اس میں بہت آسانی ہو جاتی ہے، جیسے کہ سردی کے موسم میں نا آج کل پانی کا کام ذرا کرنا بھی وہ لگتا ہے ٹھنڈا، کہ سبزیاں کاٹنا تھوڑا سا وہ ہلکا سی آ جاتی ہے بس. تو یہ کچھ ٹپس اور تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں، امید آپ کو پسند آئی ہوگی. اور یہاں پہ جو ہے نا ہم لوگ
یہ دانے پڑ رہے ہیں، تو ان کے پڑھنے کی بھی بہت برکات ہوتی ہیں. تو اس میں ہم درود شریف وغیرہ پڑھتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، اس کی بہت برکات ہیں. تو یہاں تک میرا ولاگ تھا، امید آپ کو پسند آیا ہوگا. پسند آیا ہو تو چینل پہ کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا. پھر ملوں گی ایک نئے ولاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ.